بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس بک اردو BTB۔ عنوان ہے ہمارا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، پیج نمبر 138۔ لیٹس اوپن یور بکس، پیج نمبر 138۔ ام المومنین کہتے ہیں مومنین کی ماں، ام المومنین مومنین کی ماں حضرت خدیجہ دنیا میں جس قدر بلند مرتبت اور مشہور خواتین ہو گزری ہیں، ان میں حضرت خدیجہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ ہمارے پیارے آقا اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ کون تھیں؟ بی بی خدیجہ رسول اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کے اخلاق شروع سے ہی نہایت پاکیزہ اور بہترین تھے، جس کی وجہ سے انہیں طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، انہیں طاہرہ کہہ کر لوگ بلاتے تھے، جس کے معنی ہے نہایت پاک اور مقدس کے ہیں۔ آپ اسی نام سے مشہور ہوئیں۔ حضرت خدیجہ مکہ کے ایک رئیس خویلد بن اسد کی صاحبزادی تھیں۔ صاحبزادی مطلب بیٹی تھیں۔ ان کے والد کا نام تھا خویلد بن اسد، جو اپنے قبیلے کے نہایت معزز شخص اور بہت بڑے تاجر تھے۔ والد کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے والد کا کاروبار سنبھالا۔ ٹھیک ہے، اب ان کے جو والد تھے، ان کے جو بابا تھے، وہ مطلب بزنس مین تھے، ان کا بہت زیادہ بزنس تھا، کاروبار تھا۔ ان کی جب ڈیتھ ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی، تو حضرت خدیجہ نے اپنے والد کا کاروبار سنبھال لیا۔ آپ ملکۃ العرب کے یعنی عرب کی ملکہ کے نام سے مشہور ہیں، یعنی انہیں عرب کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ وہ بہت پاورفل لیڈی تھیں۔ پورے عرب میں ان سے زیادہ مالدار اور کوئی نہ تھا۔ آپ تجارت کرتی تھیں۔ وہ اپنا مال تجارت دے کر لوگوں کو مصر، شام، یمن اور فارس کے ملکوں میں بھیجا کرتی تھیں۔ جو کچھ منافع ہوتا اس میں سے کچھ رقم ان لوگوں کو دے دیتی۔ انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذہانت، امانت اور معاملہ فہمی کی وجہ سے پورے مکہ میں مشہور تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ نے آپ کو لکھ بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب حضرت خدیجہ کیا کرتی تھیں؟ مختلف لوگوں کو اپنا جو سامان ہے، اپنا جو مال ہے وہ دیتی تھیں، اور کہتی تھیں کہ آپ نا مختلف ممالک میں جائیں اور میرا مال بیچیں، اور اس میں سے ان کو بھی کچھ حصہ دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا، اس دور میں رسول اللہ جو ہیں ان کی امانت داری کے جو قصے ہیں وہ سارے عرب میں مشہور تھے۔ اب بی بی خدیجہ نے کیا کیا کہ رسول اللہ کو کہا کہ آپ میرا سامان لیں اور تجارت کے لیے جائیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال ملک شام میں فروخت کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی حضرت محمد کے ساتھ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اپنا سامان جو ہے وہ دیا ہمارے رسول اللہ کو، اور اپنا جو ایک غلام ہے ان کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی وجہ سے سارا مال جلدی بک گیا، اور اس سے بہت زیادہ منافع بھی حاصل ہوا۔ واپس آ کر آپ نے کوڑی کوڑی کا حساب دیا، یعنی ایک ایک پیسے کا حساب دیا۔ جس عمدگی اور خوش سلیقگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریداروں سے پیش آئے، اس کا تمام احوال غلام نے آ کر حضرت خدیجہ کو سنایا۔ حضرت خدیجہ آپ کی دیانتداری، سچائی اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے حضرت خدیجہ سے نکاح کر لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سارا روپیہ، پیسہ اور مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور دل و جان سے رسول اللہ کی خدمت کی۔ آج ہم لوگ یہاں تک ریڈنگ کریں گے۔ آپ لوگوں نے آج ریڈنگ کرنی ہے پیج نمبر 138 اور پیج نمبر 139 کی۔